قرآن کو ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بڑا جرم ہے ہمارا۔ اپنا مقصد کیا؟ بھئی ضرورت پڑ گئی ہے فلاں کام کی تو مولوی صاحب نے کہا فلانی سورت پڑھ تجھے یہ ہو جائے گا۔ اب اپنی ضرورت ہے، رب کے لیے قرآن کو نہیں پڑھا۔ بھئی فلاں مصیبت ٹل جائے یہ سورت پڑھا لو، میں مکان کا افتتاح کرا رہا ہوں چلو یاسین اتنی دفعہ یہاں پڑھا لو۔ بھئی یہ ساری خیر ہے، برکت ہے، لیکن اس میں اپنی ضرورت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، رب کے لیے نہیں۔ قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ مجھے ایک آدمی کا لگا جی مکے میں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو مکے میں کون سے سارے شیخ الحدیث اور مفتی بیٹھے ہیں؟ ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، باہر کے بدو دیہاتی جاتے ہیں، اونٹوں کے چروائے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ادب کیا ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، یا جیسے ہمارے ہاں کوئی ان پڑھ آدمی ہو، اسے کہا تو قرآن اٹھائے گا، وہ کہے گا ایسے قرآن تو 10 میرے سر پہ رکھ، اس لیے کہ اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ اب قرآن پاک کا ایک خاص مضمون ہے، اس کی 2-3 باتیں عرض کر کے پھر اس صورت کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید کے 5 حق ہیں۔ ہمیشہ حقوق کی جنگ دنیا میں لڑی جاتی ہے، یہ بھی ساری جنگ حق کی ہے۔ یہ پانی میرا ہے، میں لڑ مروں گا، یہ چیز ہماری ہے، ہم لے کے رہیں گے، یہ زمین میری ہے، میں اس پہ کسی کو نہیں آنے دوں گا، حقوق کی دنیا ہے۔ تو جب تک کوئی آدمی کسی کا حق نہ ادا کرے، نہ دنیا میں اس کی کامیابی ہے نہ آخرت میں کامیابی۔ حق آخرت میں بھی سب سے بڑی باز پرس حقوق کی ہوگی، خواہ وہ اللہ کے حق ہو یا بندوں کا حق ہو، جس نے ادا نہیں کیا قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا۔ تو قرآن پاک کے 5 حق ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ یاد کرنے کی چیز ہے، یہ قرآن جو میں نے آج آپ کے سامنے رکھے ہیں، یہ میں نے آپ کے لیے کراچی سے ایک خاص نسخے منگوائے تھے، جن میں ترجمہ نہیں ہے، مضامین ہیں کہ اس لفظ میں قرآن کیا سمجھانا چاہتا ہے، اس جگہ پر قرآن کیا بتانا چاہتا ہے۔ اس کے ارد گرد بہت ساری جگہ کھلی ہوئی ہے، اگر آپ کے پاس اپنے قلم ہوں اور لایا کریں تو اپنے لیے اگر کوئی شخص اس قرآن مجید کی اہم باتیں ساتھ ساتھ لکھے تو جب وہ مکمل پڑھ لے گا قرآن ہم اس کو دے دیں گے، ورنہ یہ مدرسے کی امانت ہیں سارے کے سارے۔ تو یہ ہم نے آپ کے لیے بڑی دور سے، کراچی میں ہمارے ایک عالم دوست ہیں، مجھ سے تو عمر میں چھوٹے ہیں لیکن اللہ نے اس سے بڑا کام لیا ہے، تو انہوں نے یہ لکھا تو انہوں نے کچھ نسخے میرے پاس بھجوائے۔ تو پہلا حق قرآن مجید کا ایمان بالقرآن، قرآن کو ماننا۔ تبلیغ والے ایک بات کہا کرتے ہیں کہ تعلمنا الایمان ثم تعلمنا القرآن، کہ صحابہ کہتے تھے ہم نے پہلے ایمان سیکھا پھر قرآن سیکھا۔ تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ پہلے قرآن پر ایمان سیکھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، پھر ہم نے قرآن سیکھا، جب پتہ لگ گیا کہ رب کا کلام ہے اب پڑھ کر سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے پہلا حق ایمان بالقرآن۔ قرآن پر ایمان لانے میں چند چیزیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ منزل من اللہ، اللہ سے اتری ہوئی کتاب ہے۔ دوسرا یہ کہ محفوظ کتاب ہے۔ تیسرا یہ کہ غیر مبدل، اس میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ تو یہ قرآن پاک کا پہلا حق ہے۔ دوسرا حق ہے قرآن مجید کا تلاوت قرآن، کہ قرآن مجید کو پڑھنا، اس کی تلاوت کرنا، اور یہ حضور کے فرائض منصبی میں سے ہے، یتلو علیہم آیاتہ، کہ وہ پیغمبر قرآنی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ تلاوت میں ضروری ہے کہ تلاوت کرنے کے لیے آدمی باوضو ہو، نہ اسے غسل کی ضرورت ہو نہ وضو کی ضرورت ہو، تب قرآن کو ہاتھ لگانے کی اجازت ہے، ورنہ لا یمسہ الا المطہرون، عام آدمی جو ناپاک حالت میں ہو اس قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ حتیٰ کہ قرآن کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے، یعنی چولی جس کو کہتے ہیں، جو اس کے اندر جڑی ہوئی ہوتی ہے، اس کو بھی بغیر وضو کے آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا، کہ قرآن کے ساتھ جڑنے میں وہ بھی اتنی محترم ہے جتنا قرآن محترم ہے، اس کا اتنا بڑا اکرام۔ ہاں اس کے اوپر اور کپڑا ہو، اگر کسی آدمی نے پڑھنا ہے اور وضو نہیں اور اچانک ضرورت پڑ گئی ہے یا کسی آیت کو دیکھنا ہے، تو ایسا کپڑا جو اس کے جسم سے جڑا ہوا نہ ہو، کرتا ہو، یوں نہیں، تہبند ہے یوں نہیں،
علیحدہ صاف ستھرے کپڑے سے اس کو یوں کر کے کھول سکتا ہے، ایسے جسم والے کپڑے سے بھی اس کو ہاتھ لگانا مکروہ ہے۔ یہ قرآن مجید کا ادب ہے۔ ایک ادب اس کا یہ ہے کہ اس کے پڑھنے کے لیے تعوذ پہلے پڑھیں۔ اذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، جب قرآن شروع کرو تو تعوذ اعوذ باللہ ضرور پڑھ لیا۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کے شروع میں بسم اللہ پڑھیں۔ ہر سورت کی ابتدا میں بسم اللہ ہے، لیکن قرآن کہیں ختم کر کے آپ نے کوئی بات کی ہے، پھر جب نئے سرے سے شروع کریں گے تو وہاں بسم اللہ پڑھ کے شروع کریں گے۔ اس کا بھی قرآن مجید کو اونچی جگہ پر رکھنا، خود اوپر بیٹھے ہو قرآن نیچے ہو، یہ جائز نہیں۔ قرآن کی طرف پاؤں کرنا، پیٹھ کرنا گناہ ہے، یہ بے ادبی ہے۔ بعض ان پڑھ جاہل لوگ اس قسم کا کام کرتے ہیں، جاہل ہر جگہ ہوتے ہیں۔ مجھے ایک آدمی کا لگا جی مکے میں کچھ لوگ ایسے کرتے ہیں، تو مکے میں کون سے سارے شیخ الحدیث اور مفتی بیٹھے ہیں؟ ان پڑھ جاہل لوگ ہوتے ہیں، باہر کے بدو دیہاتی جاتے ہیں، اونٹوں کے چروائے ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا ادب کیا ہے۔ وہ ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے کوئی کتاب رکھی ہوئی ہے، یا جیسے ہمارے ہاں کوئی ان پڑھ آدمی ہو، اسے کہا تو قرآن اٹھائے گا، وہ کہے گا ایسے قرآن تو 10 میرے سر پہ رکھو، اس لیے کہ اس کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کے آداب میں یہ ہے کہ اونچا رکھیں اور پھر خشوع و خضوع سے پڑھیں۔ قرآن کو ہم لوگ اپنے مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں، یہ ایک بڑا جرم ہے ہمارا۔ اپنا مقصد کیا؟ بھئی ضرورت پڑ گئی ہے فلاں کام کی، تو مولوی صاحب نے کہا فلانی سورت پڑھ تجھے یہ ہو جائے گا۔ اب اپنی ضرورت ہے، رب کے لیے قرآن کو نہیں پڑھا۔ بھئی فلاں مصیبت ٹل جائے، یہ سورت پڑھا لو۔ میں مکان کا افتتاح کرا رہا ہوں، چلو یاسین اتنی دفعہ یہاں پڑھا لو۔ بھئی یہ ساری خیر ہے، برکت ہے، لیکن اس میں اپنی ضرورت ہے، اللہ کی رضا نہیں ہے، رب کے لیے نہیں۔ قرآن کو اللہ کی رضا کے لیے پڑھنا چاہیے۔ صحابہ اکرام یومیہ ختم کرنے والے لوگ بھی کچھ تھے۔ 3 دن میں تو ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، ہفتہ وار ہر ہفتے 7 دن میں ایک ختم، یہ تو صحابہ کے معمول میں سے تھا، اس لیے 7 منزلیں ہیں کہ ایک منزل روزانہ پڑھو، ورنہ مہینے میں 1 مرتبہ 1 پارہ روزانہ پڑھو۔ اتنا بھی توفیق نہیں تو شیخ الحدیث مولانا زکریا نے لکھا ہے کہ سال میں 2 دفعہ پڑھنا یہ قرآن کا حق ہے۔ جو اتنا نہیں پڑھتا وہ قرآن کا حق بھی ادا نہیں کرتا۔ تو قرآن مجید کا دوسرا حق اس کی تلاوت ہے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ تلاوت کے بعد اس کو سمجھیں یہ کیا کہتا ہے۔ اس وقت ہمارے پاس سارا دین ہم سے نکل گیا ہے، یہ بڑی غور کی بات ہے۔